عمرہ خزا۔ امام حاکم کہتے ہیں، یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذیقت کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی خزا کے طور پر عمرہ کرے، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی خسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع جبل خیخان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزرے۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباغ کا بھی حکم دیا تھا۔ استباغ کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لین لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، اور رجس کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو وکل الخیر فی رسولہ، قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلا علی رسولہ، یا ربی انی مومن بخیلہ بخیلہ انی رأیت الحق فی قبولہ۔ کفار کے پوتوں، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابن رواحہ، تم نے رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے: یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی میں یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا: یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا
کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکے سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اس عمرے کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرے کا نام عمرہ خزا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی خزا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں خزا اور مخازات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرے کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ خزا، عمرہ خزیہ، عمرہ خصاص اور عمرہ صلح۔ چند اور سریہ ابو الاوجاع، ذی الحجہ 7 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاوجاع کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو الاوجاع زخمی ہو گئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کیے۔ سریہ غالب بن عبداللہ، صفر 8 ہجری۔ انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کے شہادت گاہ میں بھیجا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ سریہ ذات اطلح، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس سریے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ سریہ ذات عرق، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ معرکہ موتا، میم پیش اور واو ساکن، اردن میں بلخا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ زیر بحث معرکہ یہیں پیش آیا تھا۔ یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ معرکے کا سبب، اس معرکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے، جو بلخا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی
تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری اور آپ نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ لشکر کے امراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ دیکھو، بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، دیکھو، خدا کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، لاکننی اسل الرحمن مغفرہ و ضربت ذات الخرا تغزفر زبدہ، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخواں شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا، یا کسی نیزاباز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری خبر پر گزریں تو کہیں، ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشایعت کرتے ہوئے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلخا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلخین و بہرا اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ معان میں مجلس شورا۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جراح سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے، اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا، اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم، جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طرف میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔
غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلخا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر خطبہ بن قتادہ عذری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کی ایک بعد دیگر شہادت۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا۔ دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور ایسی بےجری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے 2 بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہے اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار مانے اڑنے والا اور ذوالجناحین مانے 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح مروی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے۔ اتنے میں ان کا چچرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کا بیان اسی طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔
خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جانبازی و جاوسپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہٰذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مغلوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ اگلی لائن کو ساخہ، پچھلی لائن اور ساخہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا، اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مغلوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی، تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس ہو گئے۔ فریقین کے مقتولین، اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کا اثر، اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے معید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعات اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، زبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خورش ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سریہ ذات السلاسل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلے بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو خزاعہ نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادے سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سفید جھنڈا باندھا، حضرت عمرو بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دی، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔
ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرا اور بلخین کے جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہاں ہوں، وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جوہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جن میں رؤسائے مہاجرین مثلا ابو بکر و عمر اور سرداران انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ عمرو بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہیے، لیکن حضرت عمرو نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر ہی پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر خزاع کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقے کو رونتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل، پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینے کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نام ایک چشمے پر اترے تھے، اس لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ سریہ خزرہ، شعبان 8 ہجری۔ اس سریے کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاوہ خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینے سے باہر رہے۔